سن لیں ہم اس کانفرنس کی وساطت سے، مت کوئی سمجھے کہ لوگوں کو وہابی بنانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو نام سے اختلاف ہے رہنے دیں، لیکن پوری دنیا کے ہر فرد تلک، عورت مرد تلک، بچے جوان بوڑھے تلک، ہماری دعوت کے شب و روز دن رات صرف ایک میسج دیتے ہیں کہ لوگوں اللہ کے ایک اللہ کے بندے بن جائیں۔ اس کا ربوبیت میں بھی کوئی شریک نہیں، اسماء میں شریک نہیں، صفات میں شریک نہیں، تصرفات میں شریک نہیں، معاملات میں شریک نہیں، ذات میں شریک نہیں، الوہیت میں شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، یکتا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حویلی بہادر شاہ اور قرب و جوار کے باسیوں، جہاں بھی بیٹھو، دوستی کا تقاضا یہ ہے، دوست وہ نہیں ہے، دوست وہ نہیں ہے جڑا اتنے مونگ پھلیاں کھانا ہوئے تو انہوں کہہ لے تم ہی کھا۔ دوست وہ نہیں ہے کہ جو کہیں کھانے پہ بیٹھا تو کہیں آپ بھی کھا لیں۔ دوست وہ نہیں ہے جو چائے کے کپ کی دعوت دے دے۔ دوست وہ ہے کہ آپ اور میں کہیں جہنم کے گڑھوں میں گرے ہوئے ہوں اور وہ ہاتھ پکڑ کے جنت کی طرف لے جائے۔ آپ نے اہل الحدیث کو سدا دشمن سمجھا ہے، نوٹ کر لیں، ہماری کسی سے نہ پہلی کی لڑائی ہے، نہ جگہ کی لڑائی ہے، نہ ہمیں نفری اور تعداد کی کوئی جنگ لڑنی ہے۔ ہم ایک ہی جنگ لڑ رہے ہیں، جس جنگ کو میرے محبوب نے 13 سال مکے میں، 10 سال مدینے میں، 27 غزووں کے ساتھ، 50 سے اوپر سریات کے ساتھ، کبھی سولیوں پہ چڑھ کے، کبھی کوئلوں پہ لیٹ کے، کبھی میدان سجا کے، کبھی دوست ساتھی شہید کروا کے، جو ایک اعلان کیا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملک العرب والعجم، اہل الحدیث اس پہ صرف پہرا دے رہا ہے اور دعوت دے رہا ہے، تیواز لودا پہرے دار بن کے جاگ دے رہا جے، سو نہ جایا جے، کتے اصل توحید لٹی نہ جاوے، ذرا جاگتے رہنا۔ دوسری چیز، اتھے عملہ تے ہونے نہیں لبیڑے تے کسے نہیں تیری ذات پوچھنے۔ ابھی آپ نکھیڑا دیکھ رہے تھے، ایک نبی ہے، دوسرا بھی نبی ہے۔ دنیا میں سب سے مقدس بستر ہوتا ہے نبی کا، سب سے مقدس بستر، اور سب سے بڑا رتبہ یہ ہے کہ کسی بی بی کو نبی کا بستر مل جائے۔ میرے محبوب بستر جھاڑے بغیر سوتے نہیں تھے، یار اتنے کو ککھ تیلا بھی سی نہ تھے آپ جھاڑ دیندے سے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ نبی کے بستر پہ رب گندگی رہنے دیتا ہے؟ قرآن بنا کے اتار دیا، نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط کی بیوی ان کے قابل نہیں تھی۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اگر لوط کی نوح کی بیوی علیہ السلام قرآن انہیں غلط کہہ سکتا ہے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں بھی کچھ ایسا مسئلہ۔ لوگوں یاد رکھنا، ایک معمولی سی خلش بھی نبی کے گھر اور بستر پہ آئے، رب قرآن بنا کے فارغ کر دیتا ہے۔ اور اگر وہ بستر توحید پہ مبنی پاکیزہ ہو تو فرعون کے گھر کے بستر کا تذکرہ بھی رب جنت کے محلات کے ساتھ کرتا ہے، ابھی سن رہے تھے ہم۔ میرے نبی کے بستر پہ اگر ایک نہیں، دو نہیں، سورۃ الحجرات 12 حجروں میں اور 13واں میرے نبی کا مدینے والا